حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے، تمہاری یہ کیا حرکت ہے کہ ان مورتیوں کے آگے جھکے رہتے ہو؟ یہ تو عبادت کے لائق نہیں، پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ تو وہ لوگ بولے، ہمارے باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں، حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین اور آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کی ضرور خبر لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب کہ بت پرست اپنے سالانہ میلہ پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں تشریف لائے اور اپنے کلہاڑے سے سارے بت توڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئیں گے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو یہ کون توڑ گیا ہے اور یہ کلہاڑا تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور اس سے انہیں ان کا عجز ظاہر ہو اور ہوش میں آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلہ سے واپس آئے اور اپنے بت خانہ میں پہنچے اور اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہیں، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی۔ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑا بت جس کے کندھے پر کلاڑا ہے، اس صورت میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھو نا کہ یہ کام کس نے کیا۔ وہ بولے، مگر وہ تو بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا، جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے تو پھر تف ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔